کیا آپ جانتے ہیں ہندی اور اردو کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ آخر کیوں ہندی اور اردو دو الگ الگ زبان ہونے کے باوجود دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ 18ویں صدی تک اردو اور ہندی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ رائٹنگ سسٹم یعنی رسم الخط کے فرق کے ساتھ اردو کو 18ویں صدی سے پہلے کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا، جیسے ہندوی، ہندی، اردو معلی، ہندوستانی، ریختہ، یہ سب اردو کے پرانے نام ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اتنے سارے ناموں کے باوجود اس کا ایک الگ نام اردو کیوں پڑا۔ 19ویں صدی کے شروع میں فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے اس میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کے سامنے دو سب سے بڑی رکاوٹیں کھڑی تھیں، ایک ہندو، دوسرا مسلمان۔ جب تک دونوں رکاوٹیں ہٹ نہیں جاتی ان کے لیے راستہ ہموار نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک دیش کا بٹوارا نہیں ہوا تھا ہندو مسلمان دونوں بڑی تعداد میں ہندوستان میں تھے۔ اب انگریزوں کو ان دونوں رکاوٹوں کو راستے سے ہٹانا تھا۔ ایسے میں انگریزوں نے سازش کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں کی پہلی سازش کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کر کے دونوں قوموں میں یعنی ہندو اور مسلمان میں بھاشا کو لے کر جھگڑا شروع کر دیا۔ جب برطانوی گورنر نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کے دونوں قومیں ہندو اور مسلمان ان کے خلاف کام کر رہی ہے اور وہ یہاں کے مقامی زبانوں کا سہارا لے رہی ہے، تو اس نے زبان اور بھاشا کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو نام کا سہارا لیا اور کہا ہندی ہندوؤں کا پرانا زبان ہے اور اردو مسلمانوں کی پرانی زبان ہے۔ آگے چل کر انگریزوں نے ہی اپنے سازشوں کے تحت اردو اور ہندی کا آپسی جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ہندی اور اردو ایک قبیلے کے دو زبانیں ہیں، دونوں کی شروعات ایک ہی طرح ہوتی ہے۔ شروع زمانے سے 18ویں صدی عیسوی تک ہندی اردو میں فرق محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن 18ویں صدی کے بعد دونوں میں فرق محسوس کیا جانے لگا۔ اس کی وجہ دو اور بھاشا ہے، فارسی اور سنسکرت۔ فارسی نے اردو پر بہت گہرا اثر کیا ہے کیونکہ کئی سالوں تک ہندوستان میں فارسی بولا جاتا رہا ہے، اس لیے ہندوستانی زبان میں فارسی نے بہت گہرا اثر کیا ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فارسی کسی ایک علاقے میں نہیں بلکہ کئی جگہوں پر بولا جاتا تھا، جیسے بہار، بنگال، پنجاب، گجرات، دکن، اور یہ سب صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھے بلکہ ہندو مسلمان سبھی ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ بات بات پر فارسی کی مثال اور جملے کہے جاتے تھے۔ اگر آپ پرانے سرکاری دستاویز دیکھیں تو وہ آج بھی فارسی میں لکھا ہوا ملے گا۔ وہیں اگر ہندی کی بات کریں تو ہندی میں سنسکرت کا اثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور ہندی کو دیوناگری رسم الخط یعنی دیوناگری رائٹنگ سسٹم کے تحت لکھا جانے لگا۔ اگر دیکھا جائے تو دیوناگری رائٹنگ سسٹم کی وجہ سے اور سنسکرت زبان کی آمیزش اور ملاوٹ کی وجہ سے اسے ہندی زبان کا نام دیا گیا۔ 19ویں صدی سے پہلے برج اور اودھی زبان میں ہندی زبان کو لکھا گیا تھا۔ شری کرشن کی جنم بھومی متھرا اور اس کے آس پاس کے علاقے میں برج بھاشا بڑے زور و شور سے بولا جاتا تھا۔ فارسی کا ہندوستان میں اتنا زیادہ چلنے کے باوجود برج بھاشا پر سنسکرت کا ہی اثر رہا۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ ہندی اور اردو دو الگ الگ بھاشا کیسے ہوئے۔ ہم آپ کے لیے بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، اتنے انفارمیشن ویڈیو کے لیے بہت سی کتابوں کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اتنا بہترین ویڈیو ہم آپ کے لیے لا پاتے ہیں۔ اگر آپ اور بھی بہترین ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے اس لیے ہم اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے اردو ایک الگ بھاشا کیسے بنا، سنسکرت سے ہندی کو الگ ہونے کے آخر اصل وجہ کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔